بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کرایا، جس کے گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پیارے ناظرین، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق لایا گیا جو لمبا سفید رنگ کا براق تھا۔ اس کا گدے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا۔ وہ اپنا قدم وہاں رکھتا جہاں تک اس کی نظر پڑتی تھی۔ میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ میں اس براق کو اس حلقے سے باندھ دیا جس سے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعتیں نماز پڑھی۔ پھر میں مسجد سے باہر آیا تو جبرائیل علیہ السلام میرے پاس ایک برتن میں شراب اور ایک برتن میں دودھ لے کر آئے اور میں نے دودھ لے لیا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت کو اختیار کر لیا۔ پھر ہمیں آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پیارے دوستو، طائف کے سفر کے بعد معراج کا واقعہ پیش آیا جو حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام اور نبوت کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ معظمہ میں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آرام فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو آپ کے پاس بھیجا۔ وہ آپ کو مسجد حرام لے گئے، پھر وہاں سے براق پر سوار کر کے مسجد اقصی لے گئے جہاں تمام انبیاء علیہ السلام نے آپ کی ابتدا میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ کو 7 آسمان کی سیر کرائے گی اور آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ اور اس سفر کی کچھ اہم تفصیلات یہ ہیں اور اسے ہم آگے چل کر بیان کریں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس پہنچنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے کہ راستے میں ایک سرسبز علاقے سے گزر ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے کہا، یہاں اتر کر 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے۔ آپ نے براق سے اتر کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، آپ کو معلوم ہے یہ کون سا مقام ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ تب جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ نے طیبہ یعنی مدینہ منورہ میں نماز پڑھی اور یہی آپ کی ہجرت گاہ ہے، یعنی مکہ سے ہجرت کر کے آپ یہاں آنا ہے۔ اس کے بعد براق پھر روانہ ہوا۔ اس کا ہر قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ ایک اور مقام پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، آپ یہاں اتر کر نماز پڑھیے۔ آپ نے وہاں بھی 2 رکعت نماز ادا کی۔ انہوں نے بتایا کہ آپ نے مدین میں نماز پڑھی۔ اس بستی کا نام مدینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین کے نام پر رکھا گیا تھا۔ انہوں نے اس مقام پر قیام کیا تھا۔ اس کے بعد وہاں آبادی ہو گئی تھی۔ حضرت شعیب علیہ السلام اسی بستی میں مبعوث ہوئے تھے۔ اسی سفر کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا حال دیکھا، یعنی آپ کو آخرت کی مثالی شکل کے ذریعے مجاہدین کے حالات دکھائے گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے لوگ ہیں، اللہ نے ان کی ہر نیکی کا ثواب 700 گنا کر دیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بیت المقدس ہی میں تھے کہ بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ایک اذان دینے والے نے اذان دی کہ اس کے بعد ہم نے صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے اور انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی۔ جب میں نے نماز سے فارغ ہوا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے پیچھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ میں نے کہا، نہیں۔ جن حضرات انبیاء علیہ السلام سے پہلے ملاقات ہو چکی تھی، ان کے علاوہ بھی بہت سے حضرات نے آپ کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی اور سب سے تعارف نہیں ہوا تھا، اس لیے یوں فرما دیا کہ میں ان سب کو نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مالک بن ساسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں خانہ کعبہ شریف کے قریب اس حالت میں بیٹھا تھا کہ جیسے کچھ جاگ رہا ہو تو کچھ سو رہا ہو۔ میرے پاس 3 آدمی آئے اور میرے پاس سونے کا تخت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پور تھا۔
میرا سینہ چاک کیا گیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھو دیا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان کے ساتھ بھر دیا گیا، اور میرے پاس ایک سفید چوپا لایا گیا، وہ قد میں خچر سے کم تھا اور گدھے سے اونچا تھا، اور یہ چوپا براق تھا جو ہم پہلے ہی آپ کو بتا چکے ہیں۔ پیارے حاضرین، پھر آسمان کی طرف لے جایا گیا۔ پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام، اور دوسری آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، اور تیسری آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام، اور چوتھی آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور سب نے مرحبا کہا، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان کے بارے میں آپ نے بتایا کہ وہ بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، اور یہ بھی بتایا کہ یہ بیت المعمور میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے۔ پھر مجھے سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ اچانک دیکھتا ہوں کہ اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوں، اور اس کے پھل اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے مٹکے ہوں۔ جب سدرۃ المنتہا کو اللہ کے حکم سے ڈھانکنے والی چیزوں نے ڈھانک لیا تو اس کا حال بدل گیا۔ اللہ کی کسی بھی مخلوق میں اتنی طاقت نہیں کہ اس کے حسن کو بیان کر سکے۔ اس وقت مجھ پر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی وحی فرمائی جن کی وحی اس وقت فرمانا، اور مجھ پر رات دن میں روزانہ 50 نمازیں پڑھنا فرض کیا گیا۔ میں واپس اترا اور موسیٰ علیہ السلام پر گزر ہوا تو انہوں نے دریافت کیا کہ آپ کے رب نے آپ کی امت پہ کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا کہ واپس جائیے، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے کیونکہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں اپنے رب کی طرف واپس لوٹا اور عرض کیا کہ اے میرے رب، میری امت پر تخفیف فرما دیجیے۔ چنانچہ 5 نمازیں کم فرما دی گئیں۔ میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا اور میں نے بتایا کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رکھ سکتی، آپ اپنے رب سے رجوع کیجیے اور تخفیف کا سوال کیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ میں بار بار واپس ہوتا رہا، کبھی موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا اور کبھی بارگاہ الہی میں حاضر ہوتا، یہاں تک کہ 5 نمازیں رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ روزانہ دن رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے بدلے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، لہٰذا یہ ثواب میں 50 نمازیں ہی ہیں۔ جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے گا پھر اسے نہ کرے گا تو اس کے لیے محض ارادے کی وجہ سے ایک نیکی لکھ دی جائے گی، اور جس شخص نے ارادہ کرنے کے بعد عمل بھی کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکی لکھ دی گئی ہیں، اور جس شخص نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور اس پر عمل نہ کیا تو کچھ بھی نہ لکھا جائے گا، اور اگر اپنے ارادے کے مطابق عمل کر لیا تو ایک گناہ لکھا جائے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نیچے واپس آیا اور موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا اور انہیں بات بتا دی، اور انہوں نے کہا کہ واپس جاؤ، اپنے رب سے تخفیف کا سوال کرو کہ میں بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں مراجعت کرتا رہا یہاں تک کہ اب مجھے شرم آ گئی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رونا اور رشک کرنا۔ معراج کی روایات میں یہ بھی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے بعد ایک غلام یعنی نو عمر شخص کی بعثت ہوگی، اس کی امت کے لوگ جو جنت میں داخل ہوں گے، میری امت اس سے کم ہوگی۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ فاتح الباری میں لکھتے ہیں کہ معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ رونا اور یہ کہنا ان کی امت کے لوگ میری امت کے بنسبت زیادہ جنت میں داخل ہوں گے، یہ بطور حسد کے نہیں تھا بلکہ بطور افسوس کے تھا، اور افسوس اس بات کا تھا کہ میری امت میں مخالفت اور نافرمانی زیادہ تھی، جس کی وجہ سے ان کی امت کو ثواب کم ہوا، اور اس کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ثواب بھی کم ہوا، کیونکہ امت جس قدر بھی عمل کرتی ہے اس کا ثواب اس کے نبی کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ ان کی دلالت اور خیر کرنے والا تھا، اور اس سے امت کا ثواب کم نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی امت میں فرما برداری کی شان بہت زیادہ ہے۔ عبادت، اطاعت اور ذکر، تلاوت، حج، تصنیف، تلیف و جہاد اور تعلیم و تبلیغ میں یہ امت بہت آگے ہے۔ اس کے بعد آپ کو دوزخ کا حال دکھایا گیا کہ آپ وادی میں پہنچے،
وہاں آپ نے ایک بہت بدنما آواز سنی۔ آپ نے بدبو بھی محسوس کی۔ آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا یہ جہنم کی آواز ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے پروردگار، مجھے وہ غذا دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ میری زنجیریں اور بیڑیاں، میری آگ اور میرے شعلے گرمی اور گرم ہوا۔ پیٹ اور عذاب کے دوسرے ہیبت ناک سامان بہت بڑھ گئے ہیں۔ میری گہرائی اور اس گہرائی میں آگ کی تپش، یعنی میرا پیٹ، اس کی بھوک بہت زیادہ ہے، اس لیے مجھے میری وہ خوراک دے جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے۔ جہنم کی اس پکار کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر کافر اور مشرک، بدطینت، بدماش اور خبیث مرد اور عورت تیری خوراک ہے۔ یہ سن کر جہنم نے جواب دیا، بس میں خوش ہو گئی۔ اس سفر میں آپ کو دجال کی صورت دکھائی گئی۔ اس کی شکل عبدالاعضیٰ بن قطن جیسی تھی۔ یہ عبدالاعضیٰ جاہلیت کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور سے پہلے ہی مر گیا تھا۔ آپ کو وہاں کچھ لوگ دکھائے گئے، ان کے ہونٹ اونٹوں کے ہونٹوں جیسے تھے، ان کے ہاتھوں میں پتھروں کی طرح بڑے بڑے انگارے تھے، یعنی اتنے بڑے بڑے تھے کہ ایک ایک انگارے میں ان کا ہاتھ بڑھ گیا تھا۔ وہ لوگ انگاروں کو اپنے منہ میں ڈالتے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب میں انہوں نے بتایا، یہ وہ لوگ ہیں جو زبردستی، ظلم اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ جہنم دکھانے کے بعد آپ کو جنت دکھائی گئی۔ آپ نے وہاں موتیوں کے بنے ہوئے گنبد دیکھے، وہاں کی مٹی مشک تھی۔ آپ نے جنت میں انار دیکھے اور بڑے بڑے ڈولوں جتنے تھے، اور جنت کے پرندے ہونٹوں جتنے بڑے تھے۔ ساتوں آسمان کی سیر کی۔ سیر کے بعد آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ یہ بیری کا ایک درخت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی جڑ میں ایک چشمہ دیکھا جس سے دو نہریں پھوٹ رہی تھیں، ایک کا نام کوثر اور دوسری کا نام رحمت۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس چشمے میں غسل کیا۔ ایک روایت کے مطابق سدرۃ المنتہا کی جڑ سے جنت کی 4 نہریں نکل رہی ہیں۔ ان میں سے ایک نہر پانی کی اور دوسری دودھ، تیسری شہد کی اور چوتھی شراب کی ہے۔ اسی وقت سدرۃ المنتہا کے پاس آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، یعنی جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بنایا تھا۔ ان کے 600 پر ہیں اور ہر پر اتنا بڑا ہے کہ اس سے آسمان کا کنارہ چھپ جائے۔ ان پڑوں پر رنگا رنگ موتی اور یہ قوت اتنی تعداد میں گر رہے تھے کہ ان کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہے۔ پھر ایک بدلی نے آپ کو آ کر گھیر لیا، آپ کو اسی بدلی کے ذریعے اوپر اٹھا لیا گیا۔ جبرائیل وہی رہ گئے۔ بدلی کی جگہ بعض روایات میں ایک سیڑھی کے ذریعے اٹھانے کا ذکر بھی آیا ہے۔ یہاں آپ نے سریر اقلام یعنی لوح محفوظ میں لکھنے والے قلموں کی سرسراہٹ کی آواز سنی۔ یہ تقدیر کے قلم تھے اور فرشتے ان سے مخلوق کی تقدیریں لکھ رہے تھے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے آگے نہیں گئے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ سدرۃ المنتہا 7ویں آسمان سے اوپر ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ عرش عظیم کے دائیں طرف ہے۔ ایک روایت میں جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر 7 آسمان کے اوپر گئے۔ وہاں ایک نہر پر پہنچے، اس میں کوتوں اور موتیوں اور زبر جد کے خیمے لگے تھے۔ اس نہر میں ایک سبز رنگ کا پرندہ تھا، وہ اس قدر حسین تھا کہ اس جیسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ نہر کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس میں قوت اور زمرد کے تھالوں میں رکھے ہوئے سونے اور چاندی کے جام تیر رہے تھے۔ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید۔ میں نے ایک جام اٹھایا اور اس نہر سے بھر کر پیا تو وہ شہد سے زیادہ میٹھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ فرماتے ہیں جبرائیل علیہ السلام مجھے لیے ہوئے سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ آپ کے پاس حجاب اکبر ہے۔ حجاب اکبر کے پاس پہنچ کر انہوں نے کہا کہ میری پہنچ کا مقام یہاں ختم ہو گیا، اب آپ آگے تشریف لے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا یہاں تک کہ میں سونے کے ایک تخت تک پہنچ گیا، اس پر جنت کا ریشمی قالین بچھا ہوا تھا۔ اسی وقت میں نے جبرائیل علیہ السلام کی آواز سنی، وہ کہہ رہے تھے کہ اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کی تعریف فرما رہا ہے، آپ سنیے اور اطاعت کیجیے، آپ کلام الہی سے دہشت زدہ نہ ہوں۔ چنانچہ اس وقت میں نے حق تعالیٰ کی تعریف بیان کی اور اس کے بعد
مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا۔ میں فوراً سجدے میں گر گیا، پھر اللہ نے مجھ پر وحی اتار دی۔ وہ یہ تھی، اے محمد، جب تک آپ جنت میں داخل نہیں ہوں گے اس وقت تک تمام نبیوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اسی طرح جب آپ کی امت جنت میں داخل نہیں ہوگی تمام امتوں کے لیے جنت حرام رہے گی۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد، ہم نے کوثر کو آپ کو عطا فرما دی ہے۔ اسی طرح آپ کو یہ خصوصیت حاصل ہوگی کہ تمام جنتی آپ کے مہمان ہوں گے۔ اس کے بعد 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ 50 نمازیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے کم کرائی گئی، یہاں تک کہ ان کی تعداد 5 رہ گئی۔ پیارے دوستو، یہ ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، آپ نے اسے ملاحظہ فرمایا ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح جان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج جاگنے کی حالت میں جسم اور روح دونوں کے ساتھ ہوئی۔ بعض لوگ معراج کو صرف ایک خواب کہتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ صرف روح گئی تھی، جسم ساتھ نہیں گیا تھا۔ اگر یہ دونوں باتیں ہوتی تو پھر معراج کے واقعے کی بلا کیا خصوصیت تھی؟ خواب میں تو عام آدمی بہت کچھ دیکھ لیتا ہے۔ معراج کی اصل خصوصیت ہی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم سمیت آسمانوں پر تشریف لیے گئے تھے، لہٰذا گمراہ لوگوں کے بہکاوے میں مت آئیں۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ اگر صرف خواب ہوتا یا معراج صرف روح کو ہوتی تو مشرکین مذاق نہ اڑاتے، جبکہ انہوں نے ماننے سے انکار کیا اور مذاق اڑایا۔ خواب میں دیکھیں کہ واقعے میں بھلا کوئی کیوں مذاق اڑاتا ہے۔ معراج کے بارے میں اس مسئلے میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا یا نہیں۔ اس بارے میں دونوں طرح کی احادیث موجود ہیں۔ اس معاملے میں بہتر ہے کہ ہم خاموشی اختیار کریں، کیونکہ یہ ہمارے اعتقاد کا مسئلہ نہیں، نہ ہم سے قیامت کے دن یہ سوال پوچھا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کے بعد آسمانوں سے واپس زمین تشریف لے آئے۔ جب اپنے بستر پر پہنچے تو وہ اس طرح گرم تھا جس طرح چھوڑ کر گئے تھے۔ یعنی معراج کا یہ عجیب واقعہ اور اتنا طویل سفر صرف ایک لمحے میں پورا ہو گیا۔ یوں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران کائنات کے وقت کی رفتار کو روک دیا، جس کے باعث یہ معجزہ نہایت تھوڑے ہی وقت میں مکمل ہو گیا۔ معراج کی رات کے بعد جب صبح ہوئی تو سورج ڈل گیا، تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے امامت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز پڑھائی، تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات اور نماز کی کیفیت معلوم ہو جائے۔ معراج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ صبح شام 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور رات میں قیام کرتے، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی کیفیت اس وقت تک معلوم نہیں تھی۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ سب لوگ جمع ہو جائیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی امامت میں نماز ادا کی اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی امامت میں نماز ادا کی۔ یہ ظہر کی نماز تھی۔ اس روز اس کا نام ظہر رکھا گیا، اس لیے کہ یہ پہلی نماز تھی جس کی کیفیت ظاہر کی گئی تھی۔ چونکہ دوپہر کو عربی میں ظہیرہ کہتے ہیں، اس لیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ نام اس بنیاد پر رکھا گیا ہو کیونکہ یہ نماز دوپہر کو پڑھی جاتی ہے۔ اس نماز میں آپ نے 4 رکعت پڑھی اور قرآن کریم آواز سے نہیں پڑھا۔ اسی طرح عصر کا وقت ہوا تو عصر کی نماز ادا کی گئی، سورج غروب ہوا تو مغرب کی نماز پڑھی گئی۔ یہ 3 رکعت کی نماز تھی۔ اس میں پہلی 2 رکعتوں میں آواز سے قرات کی گئی اور آخری رکعت میں قرات بلند آواز سے نہیں کی گئی۔ اس نماز میں بھی ظہر اور عصر کی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے اور صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں۔ اس کا مطلب ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت مقتدی بھی تھے اور امام بھی۔ رہا یہ سوال کہ نماز کہاں پڑھی گئی، اور اس کا جواب یہ ہے کہ خانہ کعبہ میں پڑھی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رخ بیت المقدس کی طرف تھا، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک مکہ معظمہ میں رہے اس کی سمت منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے پہلے دن نماز کے اول وقت میں یہ نماز پڑھائیں اور دوسرے دن آخری وقت میں، تاکہ معلوم ہو جائے نمازوں کے اوقات کہاں کہاں تک ہیں۔ اس طرح 5 نماز فرض ہوئی اور ان کے پڑھنے کا طریقہ آسمان سے نازل ہوا۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کوئی طریقہ قرآن سے ثابت نہیں،
لہٰذا نماز کسی بھی طریقے سے پڑھی جا سکتی ہے، ہم تو بس قرآن کو مانتے ہیں۔ ایسے لوگ صریح گمراہی میں مبتلا ہیں۔ نماز کا طریقہ بھی آسمان سے نازل ہوا اور ہمیں نماز اسی طرح پڑھنا ہوگی جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پڑھتے رہتے تھے۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ فرض نمازیں 5 ہیں۔ حدیث کے منکر 5 نمازوں کا انکار کرتے ہیں، وہ صرف 3 نمازیں فرض کے قائل ہیں۔ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید صرف 3 نمازوں کا ذکر آیا ہے، حالانکہ اول تو ان کی بات ہی جھوٹ ہے۔ یہ کہ جب حدیث سے 5 نمازیں ثابت ہیں تو کسی مسلمان کے لیے ان سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ پیارے دوستو، الحمدللہ معراج کا بیان تکمیل کو پہنچا۔ اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قدم با قدم میں ہم معراج کے بعد کے واقعات بیان کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔